alaikum. Welcome back to our YouTube channel Diary of Hope with another topic. اس سے پہلے ہم نے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کی، کچھ ڈس آرڈرس کے بارے میں بات کی، کچھ سمپٹمس، سائنس، ٹریجرز، ٹپس، ان سب کے بارے میں بات کی. آج ہم بات کریں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا برین جو ہے وہ ہیلدی نہیں ہے. جس طرح کسی بھی بیماری میں ہمیں کچھ سائن ملتے ہیں، ہمیں بخار ہونا ہو تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ شاید بخار ہوگا، گلا خراب ہے، یا ہمیں فیل ہوتی ہیں چیزیں کہ اب ہماری طبیعت اس طرح سے خراب ہوگی، اس کے کچھ سائن ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح دماغ بھی ہمیں سائن دیتا ہے، ہمارا برین ہمیں سگنل دیتا ہے کہ ہمیں مینٹل ہیلتھ کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے یا ہمارا برین ہیلدی نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہیں. ہمیں کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے برین میں کچھ ایشو ہے یا ہم ہیلدی نہیں ہیں یا ہمیں برین کی ہیلتھ کے لیے کچھ کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے اس میں سب سے فرسٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں بھولنے لگتی ہیں. ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے یا ہمیں کہاں جانا ہے. ہم ایک روم سے دوسرے روم تک جا رہے ہوتے ہیں کوئی کچھ چیز لینے کے لیے اور ہم وہ بھول جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جاتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں. موسٹلی لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، آدھی بات کی ہوتی ہے، آدھی بات بھول جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سب کو اٹینٹیو کر رہے ہوتے ہیں اور جب تک سب اٹینٹیو ہوتے ہیں تو وہ بات بھول جاتے ہیں. بھولنے کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. چیز رکھ کے بھول جانا، بہت ضروری بات یا غیر ضروری بات دونوں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا سمپٹم ہوتا ہے، ہمیں اسٹریس اور انزائٹی فیل ہوتی ہے. کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور ہمیں بہت اسٹریس اور انزائٹی ہے. انہیں دل گھبراتا ہے. کوئی اسپیسیفک پرابلم نہیں ہوتی ہے بٹ دے فیل انزائٹی اور اسٹریس، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت ڈپریس ہیں. ہوپ لیسنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. سڈن ایسا ہوتا ہے کچھ ٹائم کے لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ بس زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا. اس کے بعد تھرڈ ون ہے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ نہیں کرنا اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہت کچھ کرنا ہے یا بہت سی چیزیں اچیو کرنی ہیں لیکن میں نہیں کر پا رہا. ہر طرف سے اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور پھر اسٹک ہو کے بیٹھ جاتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ آپ چلنے کی 1000 دفعہ کوشش کرتے رہیں اور ان 10 اسٹیپ کے بعد بھی جب آپ دیکھیں تو پھر آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہوں. لائک دیٹ. اس کے بعد انسومنیا ہوتا ہے. نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے یا نیند بالکل نہیں آتی. اچھا، انسومنیا میں لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر انہیں نیند نہیں آ رہی تو بھی انسومنیا ہوگا. انسومنیا کی بہت سی ٹائپس ہیں. جس طرح جو لوگ پہلے 8 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں انہیں 4 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے. ان کی نیند کا ڈیوریشن کم ہو جاتا ہے. دوسرا سائن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ سو گئے ہیں 1 گھنٹے بعد ان کی رینڈملی آنکھ کھل گئی ہے تو اس کے بعد انہیں نیند نہیں آتی، سونے میں بہت پرابلم ہوتی ہے. اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جب سو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا برین نہیں سوتا، ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے اور جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ تھکے ہوتے ہیں، وہ فریش نہیں ہوتے. جس طرح ایک ڈیوریشن کی سلیپ لینے کے بعد انسان فریش ہوتا ہے، 8 گھنٹے کی نیند کے بعد کوئی بھی انسان اٹھے تو بالکل فریش ہوتا ہے. اگر ایک انسان 8 گھنٹے سویا ہے لیکن 8 گھنٹے مسلسل اس کا دماغ کام کرتا رہا ہے، سوچتا رہا ہے، چیزوں میں الجھا رہا ہے، تو یہ بھی انسومنیا کی ٹائپ ہی ہوگی. اس کے علاوہ ہر وقت تھکے تھکے رہنا، فٹیگ، لو انرجی، لیک آف انٹرسٹ، لیک آف کنسنٹریشن، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. سر میں درد رہتا ہے ان کے. ضروری نہیں ہے کہ سر میں درد بہت سویئر ہو. ہم نے لاسٹ ٹائم سر درد کی ٹائپس کی بات کی تھی کہ آپ کو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو اس کی کاز کیا ہے. اس کے علاوہ میموری لاس ایشو ہوتا ہے. وہی ہم نے بات کی کہ بھولنے میں پرابلم ہوتی ہے، چیزیں بھول جاتے ہیں. کنفیوژن رہتی ہے، فیل ہوتا ہے انہیں
جیسے کچھ سنا انہوں نے یا کوئی بات کی، وہم جسے ہم سپرسٹیشنز کہہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ ڈپریشن فیل ہوتا ہے ان کو، یہی پہلے بھی بات کی، اسٹریس فیل ہو سکتا ہے، ڈپریشن فیل ہو سکتا ہے، انزائٹی فیل ہو سکتی ہے، لائک کوئی بھی مینٹل ڈس آرڈر اسے لگتا ہے کہ یہ مجھے ہے شاید. یہ وہ سائن ہے جو ہمارا برین ہمیں دیتا ہے کہ بھائی یو نیڈ ٹو کنسلٹ اینی اسپیشلسٹ، کسی بھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. جب ہمیں فزیکل النیس ہوتی ہے، ہمیں جب کرونک النیس ہوتی ہے، بخار ہوتی ہے، ہم اس کی ٹیبلٹ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ہم بخار کی دوائی نہ لیں یا کسی بھی فزیکل النیس کی بیماری نہ لیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں. ریئر کیس میں لوگ ہوتے ہوں گے، لیکن اس کے بھی کچھ نہ کچھ پرسپیکٹیو تو ہوں گے نا. بالکل اسی طرح ہماری مینٹل ہیلتھ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک بندہ 2-3 دن سے یا کچھ چند ہفتوں سے وہ ڈپریس ہے اور اسے کہیں چند اچھی باتیں بتا دیں، اسے کہیں کہ ٹھیک ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہوتا. جتنی ضرورت ہماری باڈی کو ہوتی ہے ٹریٹمنٹ کی، اسے کہیں زیادہ ضرورت ہمارے برین کو ہوتی ہے. جب آپ اپنے برین کو ایسے تھاٹس آپ کو آئیں تو آپ کو چاہیے کہ جتنی فکر اپنی فزیکل ہیلتھ کی کرتے ہیں، فٹنس کی کرتے ہیں، اتنی ہی فکر اپنی مینٹل ہیلتھ کی بھی کریں. لیٹس موو آن نیکسٹ. انزائٹی اٹیک ہوتے ہیں. کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ اریٹیشن ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ موو ہوتے ہیں ان لوگوں کے، لائک انکانشیسلی وہ ایک چیز لائک پین لی ہے تو اسے پریس کرتے رہیں گے، ٹک ٹک کی آواز ان کی آتی رہے گی. ان کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ٹکتے ہیں، ہلتے رہیں گے. ایک انسان کے بیٹھنے کا اس کا سیٹنگ سٹائل، اس کا پوسچر بتا دیتا ہے دیٹ ہی اور شی فیل انزائٹی. لیٹس ٹاک اباؤٹ نیکسٹ ون. سوسائڈل تھاٹ ہوتے ہیں ان کے، خود کو نقصان. ایسا نہیں ہے کہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں. سوسائڈل تھاٹ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو سکتی ہے یہ، یا اپنے آپ کو سیلف ہارمنیس ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے. اپنا نقصان وہ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے. اپنی فیوریٹ چیزوں کو توڑ پھوڑ کہہ سکتے ہیں، یا اپنی کوئی ضروری سامان جو بہت زیادہ اس کے لیے خاص ہو، قیمتی ہو، یا فار فیوچر یوزیبل ہو، انہیں خراب کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ سائن ملتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ہیلتھ کے لیے کچھ کریں. آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپ اپنے سپورٹ سسٹم سے سیکھ کر سکتے ہیں، آپ اپنی فیملی سے بات کر سکتے ہیں، فرینڈس کے ساتھ کنسلٹیشن کر سکتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ایسا کوئی بھی سمپٹم فیل ہو تو اس کی میڈیکیشن کے لیے ضرور کوشش کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.